السلام علیکم جی، دیکھیں اجتماع پہ ملے ہیں دو بزرگ ہستیاں، یعنی ایک تو واحد اللہ صاحب ہیں، دوسرے مرزا صاحب ہیں. تو ان سے کچھ اجتماع کے تاثرات اور ایک واحد اللہ صاحب ایک چھوٹی سی کوئی نظم بھی اپنی سنا دیں. پہلے میں حضرت مسیح موعود کا شعر سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں: چشم مست ہر حسین، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گے سوئے خمدار کا. ماشاء اللہ، بہت پیارا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی نظر، جو بھی واقعہ، جو بھی کچھ ہوتا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھیں تو ہر وہ چیز جو جماعت میں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. یہ جو اجتماع ہوتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی طرح قربت حاصل کی جائے. تو یہ سارے مواقع جس طرح کہ حضور نے بھی فرمایا جمعے میں، خطبہ جمعہ میں، کہ روحانیت کو تیز کرنے کے لیے ایسے مواقع ہوتے ہیں. ان میں دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ روح پرور مناظر ہوتے ہیں یہاں جہاں بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے. تو میں نے یہاں محسوس کیا کچھ حضور نے جو دعاؤں کا فرمایا ہوا ہے، میں نے اکثر لوگوں کے لب ہلتے دیکھے ہیں کہ وہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، ان کی توجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور یہ اس دفعہ تو خاص ایک فضل ہے اللہ کا یہاں کہ ایک روحانی ماحول سا نظر آ رہا ہے. جس چہرے کی طرف دیکھتے ہیں وہی بات، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا. تو مرزا صاحب میرے پاس کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بڑے علمی اور روحانی آدمی ہیں. یہ اگر کوئی بات کریں ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر میں ایک چھوٹی سی نظم سنا دوں. السلام علیکم. اصل میں جو جہاں پہ اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے، یہ روحانی تربیت ہوتی ہے. تو خاص طور پہ جہاں پہ خلیفہ وقت آتے ہیں وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس جگہ پہ. کئی اہمیت میں کئی ایسے بزرگان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا کہ جہاں پہ خلیفہ وقت ہوتا ہے وہاں پہ جائیں اور دعائیں کریں اور اپنی حاجتیں جو ہیں وہ پوری کریں. یہی اجتماعات کا جو ہے سب سے بڑا مقصد ہے کہ سب سے بڑا کہ اللہ سے تعلق پیدا کریں اور روحانیت میں ترقی کریں. مرزا صاحب، جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کے والد محترم ابھی تو وفات پا گئے ہیں، وہ اکثر جلسے پہ آتے تھے. تو وہ جلسے پہ آ کے تو ایک وہ ویل چیئر پہ بھی آتے رہے ہیں، ویسے بھی آتے رہے چل کے بھی. تو وہ سارے جلسہ میں وہ جا کے پنڈال میں بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے حضرت اختر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جلسے کے بابرکت ماحول میں جو آتا ہے خدا تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور دعائیں قبول کرتے رہتے تھے. تو ان کا کہ اپنے والد محترم کا کوئی چھوٹا سا واقعہ اگر سنا دیں تو. ہاں جی، میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ کہتے تھے کہ مجھے جلسے میں لے کے جاؤ، بلکہ انہوں نے ہمیں عادت ڈالی ہے کہ جب سے ہم جرمنی آئے ہیں 92 سے میرا خیال، تو آج تک کوئی بھی انگلینڈ کا جلسہ انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی جلسہ نہیں چھوڑا. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ پنڈال میں بیٹھے رہتے تھے وہ، اور درود شریف پڑھتے رہتے تھے اور دعائیں کرتے تھے. تو یہی کہتے تھے کہ جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو وہ سارا دن بیٹھے رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے. تو یہی جلسے کا اصل ماحول ہی یہی ہے کہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. اچھا، ایک اور چھوٹی سی بات بتا دیں کہ میں جیسے کہ آپ کی فیملی کو جانتا ہوں، بلکہ اس سے تعلق ہے، آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں. تو ایک وقت تک ہمارے گھر میں والد صاحب تو مزدوری کرتے تھے، کوئی ان کے پاس پراپر کوئی جاب بھی نہیں تھی، مگر خدا تعالیٰ کے اوپر بڑے اعتقاد تھا. اور ایک وقت تھا کہ ہم لوگ سبھی پاکستان میں ہوتے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ یورپ میں آ چکا ہے، یعنی دنیا میں پھیل چکا ہے. کہ کوئی یورپ میں ہے، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی جرمنی میں ہے. اس کی بھی اگر تھوڑی سی بات ذکر کر دیں کہ وہ دعاؤں کا یہ بھی صلہ کہ آج آپ پورا خاندان، وہ جیسا کہ میں بھی جانتا ہوں، میں بھی آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، تو پورا خاندان ہی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی بس احمدیت کی برکت ہے
یہ حضرت مسیح موعود کے بیعت کرنے کا یہ نتیجہ ہے یا احمدیت میں شامل ہونے کا نتیجہ ہے کہ ہم بھی ایسے ہی تھے. ہمارے جیسے ہزاروں احمدی دوسرے تھے جو بالکل سفید پوش تھے، لیکن آج اللہ کے فضل سے ان کی نسلیں جو ہیں، چندے کی برکت جو ہے اس کی وجہ سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے. صرف احمدی ہونے کی وجہ سے یہ سارے فضل جو ہیں ہم پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور بھی بے شمار احمدیوں پہ کیے ہیں. جی بہت صحیح. جی یہی بات ہے کہ بس اللہ سے تعلق پیدا کریں اور روحانیت میں ترقی کریں. انسان کی پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے. بہت شکریہ مرزا صاحب. تو واحد اللہ صاحب سے آپ نظم سننے ایک چھوٹی سی کوئی. السلام علیکم نعیم صاحب. السلام علیکم جی. کون ہے بھلا میں شانے جی ہاں جی، یہ نا چند اشعار ہیں جو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس کو دیکھ کر کہنے کا موقع ملا تھا. پیش خدمت ہیں. نظر بھٹکی نہ رخ چونکا، نظر بھٹکی نہ رخ چونکا، وہ منظر ہی نرالا تھا. نظر بھٹکی نہ رخ چونکا، وہ منظر ہی نرالا تھا. وہی یوسف کی صورت تھی جسے میں پڑھنے والا. آئے ہے ماشاء اللہ. یہ صورت سین سے بھی ہو سکتی ہے، سواد سے بھی ہو سکتی ہے. وہی یوسف کی صورت تھی جسے میں پڑھنے والا. کروں کیسے بیاں، کروں کیسے بیاں اس رخ پہ جو تجلی تھی. کروں کیسے بیاں اس رخ پہ جو تجلی تھی کہ صدیوں کا سفر کر کے جو پہنچا وہ اجالا تھا. زبردست ماشاء اللہ. کہ صدیوں کا سفر کر کے جو پہنچا وہ اجالا تھا. میرا ابھی زبانی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں. تو بہرحال واحد اللہ صاحب سے نظر سنی. مرزا صاحب کہنا چاہتے ہیں؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ. منڈال میں جا رہے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.